وبرکاتہ۔ میں ہوں ابو سہل اور میں اس وقت موجود ہوں نارنگ منڈی کا ایک علاقہ ہے، یہاں پہ میرے بائیں ہاتھ پہ ایک قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں سے ہم نے ایک جادو نکالنے کے لیے آئے ہیں، قبر کے آخری حصے میں موجود ہے۔ تو آئیں جی، پہلے ہم چلتے ہیں ساتھ۔ اچھا اس طرف جانا جی، اچھا جی، لے آؤ انہوں نے بھی لے آؤ نا علی۔ تو ابھی ہم جا رہے ہیں اس قبرستان والی حصے کی طرف، ایک رسک لے کے دیکھتے ہیں، ابھی اللہ خیر کرے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں انشاءاللہ۔ اس قبرستان میں اکثر جادوگر بھی جو ہے نا وہ یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ قبرستان چونکہ یہ آگے یہ وہ پیچھے آپ کو لائٹیں نظر آ رہی ہیں، وہ علاقہ ہے ایک اس کا یعنی بارڈر کا ایریا یہ، تو آپ کو وہ انڈین بارڈر آپ کو لائٹیں نظر آ رہی ہوں گی۔ چونکہ جتنی ویران جگہ ہوں گی نا، یہ شیاطین جنات کے لیے یہ جگہ اتنی آسانی ان کے لیے پیدا ہوگی کہ وہ یعنی ان کے لیے بہت زیادہ آسان ہوگا کسی بھی ایسے ویران جگہوں پہ بیٹھ کے جادو کرنا۔ دوسرا یہاں پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے اکثر لوگوں کو کہ یہ جب جنات کے مسائل یعنی سحر المدفون کے لیے جب ہم داخل ہوتے ہیں قبرستانوں میں تو دیکھتے ہیں عمومی طور پہ وہ سب سے جو خطرناک مسئلہ ہوتا ہے، لوگوں کو پہلے تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ کس طرف ہے، پاؤں والی سائڈ پہ ہے، سر والی سائڈ پہ، عمومی طور پہ وہ پاؤں والی سائڈ پہ ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، ابھی ان کو دم بھی کریں گے، دم کر کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ صورتحال ہمارے سامنے کیا آتی ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی چیز ہوگی، چونکہ بعض دفعہ وہ پرانا ہو جاتا ہے اور وہ ان کے اندر داخل ہو جاتا ہے یعنی اس کی تاثیر، تو جب یہ کیفیت ہو تو پھر ہم یعنی اس تاثیر کو وہاں سے حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس تاثیر کے ساتھ اس شخص کو نہلایا جاتا ہے، نہلا کے اور پھر اللہ کے فضل سے اس کا جو اس کو ضائع کیا جاتا ہے۔ تکاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم۔ مریض کے اندر جو ہے نا وہ حاضری ہو گئی ہے، ابھی ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ صرف نشاندہی کروانی ہے، اس کے بعد ہم ان کو سائڈ پہ کر دیں گے۔ سر والی سائڈ پہ، پاؤں والی سائڈ پہ، پاؤں والی سائڈ پہ، پیر تے ادھر نے اے سر ہے نا، ہیں لیاؤ کتنے آؤ، ہیں وہ کتنے آؤ، کوئی کئی شئی لیاؤ۔ یہاں الحمدللہ ہم نے جو ہے اس کی قبر کا جو پاؤں والا حصہ ہوتا ہے اس کو تقریباً 1-1.5 فٹ چھوڑ کے اس کی جو ہے یہاں پہ ہم نے کھدائی شروع کر دی، اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ یہاں سے ہمیں 15 سال پرانا ایک جادو کا جو ٹکڑا تھا، کجی جسے ہم کہتے ہیں مٹی کی کجی، وہ یہاں پہ دفن تھی۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو مریضاں تھیں انہیں بالکل بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، اور یہ مٹی کی کجی کا ایک پیس جو ہے نا یہ ہمیں یہاں سے برآمد ہوا کہ سبحان اللہ اس میں 15 سال پہلے جو ہے وہ ایک جادو دفن کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ جو معلق جن تھا یعنی اس کے ساتھ اس آرڈر کے ساتھ جو لگا ہوا جن تھا وہ وہاں پہ منتیں اور ترلے کر رہا تھا کہ بھئی مجھے کسی طریقے سے یہاں سے آپ لوگ یہاں سے نکالو۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم اس کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوئے، اور بإذن اللہ اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ کے حکم سے جو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ تھی وہ یہ تھی کہ اس خاتون نے کبھی بھی اس قبر کو اپنی زندگی میں اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ تو الحمدللہ جب ہم نے اس کو یہاں سے نکالا تو اللہ تعالیٰ نے بہت عافیت دی، اور بہت خیر کے ساتھ ہم وہاں سے سارا معاملہ کر کے وہاں سے نکل آئے۔ اس میں سے کچھ پیسز جو ہے نا وہ نکل رہے تھے اور بھی، تو ہم نے ان تمام چیزوں کو، تمام پیسز کو ایک ایک کر کے وہاں سے اکٹھا کیا، اور اس کے بعد قبر کی جو یعنی مٹی کا جو ذرات یا مٹی کے جو حصے تھے باقی، ان سب کو پھر آہستہ آہستہ ہم نے الحمدللہ وہ واپس ڈال دیا اس جگہ پہ جہاں پہ یہ سب چیزیں موجود تھی۔
تو اللہ کا شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بہت کامیابی دی، اللہ تعالیٰ نے بہت عافیت دی. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو صحت کاملہ عاجلہ اور عطا فرمائے، اور ایمان والی زندگی اور صحت والی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو آپ سب بھی جو ہے وہ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال کیا کریں. بہت سارے جو قبرستان ہمارے ہیں وہ بھرے پڑے ہیں ان جادوؤں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اثر کے ساتھ. وبرکاتہ. یہ جی الحمدللہ 15 سال پرانا یہ سحر تھا، یہ کجی کے اندر دفن تھا. اور اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اللہم ابطل السحر المدفون فی القبور، جب یہ دعا کرتے ہیں نا تو یہ قبر کے اندر پاؤں والی سائڈ پہ تقریباً 4 سے 5 فٹ نیچے تک ہم نے کھدائی کی اور پھر وہاں سے اس کو نکالا الحمدللہ. اب اس کو جا کے ہم چیک کریں گے، اس کو کھولیں گے، اس کے ساری وہ آپریشن کریں گے. وہ مناظر میں آپ کو نہیں دکھا سکتا، وہ اس لیے کہ بعض دفعہ وہ چیزیں لوگ پھر کاپی کرتے ہیں اور پھر اسی طرح کے جو نا وہ سحر تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ باذن اللہ ہمیں اجازت دیں، اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کو اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا. ایک مریض جو اتنے عرصے سے تکلیف میں مبتلا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو انشاءاللہ باذن اللہ اس کے بعد اس کو صحت کاملہ سے نوازنا ہے، اس کو عافیت دینی ہے. ابھی جو ہم نے معاملہ کیا ہے وہ کہ اس مریض کے اوپر دم کیا، دم کرنے کے بعد اس جن کو کہا کہ اب تم اس کا جسم چھوڑ کے یہیں پہ رہو اور آپ اس کے ساتھ اب نہیں جاؤ گے. تو کہتا جی میں اب یہی رہوں گا. تو الحمدللہ اس نے اس کو چھوڑ دیا انشاءاللہ.